بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 جولائی 2021 بروز سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب کی خبریں بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی چینل آتا ہے آپ تک اوتھینٹک خبریں سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک کوئی خبر بھی مس نہ ہو سکے۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کریں گے حج کے اختتام کی، بات کریں گے میڈیکل انشورنس کی، بات کریں گے انڈیا پاکستان میں موجود لوگ توکلنا میں اپنی ویکسین کو کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبروں پر بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ حاجیوں میں کرونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا، اس سال عازمین نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنا حج مکمل کیا ہے۔ حاجیوں میں کوئی مریض یا کرونا وائرس کا کیس ریکارڈ پر نہیں آیا۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی اے اور الاخباریہ کے مطابق پریس بریفنگ میں ترجمان نے بتایا کہ تمام حاجیوں کی صحت تسلی بخش ہے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات کے تمام ہسپتال اور ہیلتھ سینٹر کسی بھی صحت مسئلے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ سب لوگ کورونا SOPs کی پابندی کریں، خصوصاً عید کے دنوں میں اس کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران تمام ویکسین سینٹرز کھلے ہوئے ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی صحتی اپلیکیشن کے ذریعے رجسٹریشن کرا کر ویکسین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر صحت نے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں ہسپتالوں، ہیلتھ سینٹرز اور حلال احمر مراکز کے دورے بھی کیے۔ اختتام کی جانب گامزن سفر حج، مینا میں دوسرے دن کی رمی۔ مناسک حج کامیابی سے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حجاج مینا میں بدھ 11 ذوالحجہ کو دوسرے دن کو سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ تینوں شیطانوں کی رمی کریں۔ جمعرات کو تیسرے دن کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہو جائیں گے۔ مینا میں قیام کرنے والے جو حاجی ہیں چوتھے دن کی رمی کے بعد مینا کو الوداع کہیں گے۔ جن حاجیوں نے منگل کو قربانی اور حج کا طواف نہیں کیا ہوگا وہ آج کے دن قربانی اور طواف بھی کریں گے۔ دوسرے دن کی رمی کے بعد حاجی مینا میں اپنا وقت عبادت میں گزاریں گے۔ سعودی حکام نے حاجیوں کی سلامتی کے لیے تمام انتظامات کر رکھے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن حاجیوں نے جمرہ عقبہ، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کی رمی اور قربانی کی، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف افاضہ کیا۔ اس سے پہلے حاجیوں کے قافلے 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر کے مزدلفہ پہنچے تھے۔ اضاحی پروگرام، قربانی کا گوشت 27 ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ سعودی عرب اضاحی کے نام سے حج قربانی پروگرام چلا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سماجی کفالت کے ساتھ مذہبی شعائر کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ اضاحی پروگرام تقریباً 40 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، جس پر عمل درآمد میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور زائرین کی خدمت پر مامور اداروں کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کی شروعات 1983 میں کی گئی تھی۔ سعودی عرب کے 10 سرکاری ادارے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ سعودی حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے۔ اس کے لیے 8 جدید وہ ذبح خانے بنائے گئے ہیں، جن میں 7 بکروں، دمبوں اور 1 اونٹ اور گایوں کے لیے خاص ہے۔ سلاٹر ہاؤس 10 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر بنائے گئے ہیں۔ ان میں 15 لاکھ بکروں اور 10,000 اونٹوں اور گایوں کی قربانی کی گنجائش موجود ہے۔ ان کے تعاون سے تمام علاقوں میں موجود غریب لوگوں میں وہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں باقی گوشت ہوتا ہے وہ 27 ممالک کو بھیج دیا جاتا ہے۔ قربانی اسکیم کے کوپن وہ آن لائن بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ گاڑیاں چوری کرنے والے گروہ کے 5 افراد گرفتار، غیر ملکی بھی شامل۔ سعودی پولیس نے مکہ ریجن میں گاڑیوں کی چوری کرنے والے ایک گروہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی اے نے ترجمان مکہ مکرمہ پولیس کے حوالے سے بتایا، ان 5 مشتبہ افراد میں سے 2 سعودی شہری جبکہ 3 غیر ملکی سوڈانی ہیں۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی علاقوں سے 8 گاڑیاں چوری کی اور انہیں غیر قانونی طور پر سیل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزمان سے کچھ لوٹا ہوا مال بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ انہیں مزید تفتیش کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تجرباتی مدت میں کارکن کی میڈیکل انشورنس کس کے ذمہ ہے؟ کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کے مطابق تجرباتی مدت کے دوران کفیل کارکن کو میڈیکل انشورنس کی سہولت دینے کا پابند ہے۔ کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس سے کیے گئے سوالات کے حوالے سے بتایا گیا، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کونسل سے انشورنس اسکیم کے حوالے سے 5200 سوالات کیے گئے، جن میں سے اکثر سوالات کارکنوں کو فراہم کی جانے والی میڈیکل انشورنس کے بارے میں تھے۔ کیے جانے والے سوالات میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ جو تجرباتی مدت ہوتی ہے اس کے دوران کفیل کو جو امپلائی ہے اس کو انشورنس دینا کس کی ذمہ داری ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کونسل کی جانب سے بتایا گیا کہ جس دن سے کارکن کسی کمپنی میں کام شروع کرتا ہے اسی دن سے اس کی میڈیکل انشورنس شروع ہو جاتی ہے۔
پہلی ویکسین کے بعد توکلنا پر سٹیٹس تبدیل نہ ہو تو کیا کریں؟ سعودی عرب میں مقامی شہری اور غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ کورونا کی پہلی خوراک لے لی اور 14 دن گزرنے کے بعد اگر توکلنا میں سٹیٹس تبدیل نہ ہو تو اس کے مطابق کیا کیا جائے۔ تو توکلنا کی اپلیکیشن کی انتظامیہ نے بتایا، اس حوالے سے جوابات جو سوال تھے سعودیوں کے اور غیر ملکیوں کے، ان کا کہنا تھا کہ دراصل خوراک لینے کا ریکارڈ ہے وزارت صحت بھیجتی ہے، اس کے بعد ہی توکلنا اپلیکیشن میں امیدوار کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ توکلنا اپلیکیشن کی انتظامیہ نے مشورہ دیا کہ جن لوگوں کا سٹیٹس ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے 14 دن گزرنے کے باوجود تبدیل نہیں ہوا، وہ وزارت صحت سے 937 پر رابطہ کر کے ویکسین ریکارڈ توکلنا بھیجنے کی درخواست کریں۔ یاد رہے کہ توکلنا اپلیکیشن کی طرف سے اس سے پہلے کہا گیا تھا اگر کسی کی کورونا کی پہلی ویکسین لی ہو تو اپلیکیشن میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ محسن جرا اولا لکھا ہوا آتا ہے، یہ جملہ گہرے گرین کلر میں لکھا نظر آتا ہے۔ یہ صورت میں ہوتا ہے جب متعلقہ شخص وائرس کا شکار نہ ہوا ہو اور پہلی خوراک پر 14 دن گزر چکے ہوں۔ توکلنا اپلیکیشن کے جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پوزیشن پہلی خوراک کی تاریخ سے 180 دن تک جاری رہتی ہے جب تک دوسری خوراک نہ لے لی جائے۔ بیرون مملکت ویکسین لگوانے والے توکلنا اپلیکیشن پر رجسٹریشن کیسے کریں؟ سعودی وزارت صحت کے مطابق بیرون مملکت کورونا ویکسین کی رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے ایسے افراد جنہوں نے سعودی عرب سے باہر کورونا کی ویکسین لگوائی ہے وہ اس کا ریکارڈ سعودی صحت سسٹم اور توکلنا اپلیکیشن میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اوقات اور اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر کے بیان میں بتایا تھا کہ اگر کسی نے سعودی عرب کے باہر کورونا ویکسین کی ڈوزز حاصل کی ہیں تو اس کا رجسٹریشن سعودی وزارت سسٹم میں جو صحت کے سسٹم میں کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے لنک دیا گیا ہے، آپ بھی اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، eservices.moh.gov.sa/corona vaccine registration۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، eservices.moh.gov.sa/corona vaccine registration۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ریکارڈ میں جو ہے وقت میں معلومات کا آسانی سے اندراج کرایا جا سکتا ہے، مطلوبہ معلومات کے صحیح ہونے کا اطمینان حاصل کیا جائے کیونکہ غلط معلومات کی رجسٹریشن پر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ بیان کے مطابق ویکسین کے ریکارڈ کے اندراج کے لیے آپ کے قومی شناختی دستاویز یا اقامہ کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ ان ڈاکومنٹس PDF کی شکل میں ہونے چاہیے اور اس کا جو سائز ہے وہ 1 MB سے زیادہ نہ ہو۔ ویکسین سرٹیفکیٹ کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ وزارت کی شرائط پر پورا اتریں۔ سرٹیفکیٹ میں آپ کی جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ کلیئر لکھا ہو، جو انگریزی، عربی، فرانسیسی زبانوں میں ہونا چاہیے یا عربی زبان میں مستند ترجمے پر مشتمل ہو۔ سرٹیفکیٹ میں ویکسین کا نام، اس کی تاریخ اور آپریشنل نمبر واضح انداز میں لکھا ہونا چاہیے۔ درخواست کے ساتھ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، ویکسین سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی اٹیچ کی جائے اور اس کے علاوہ سابقہ درخواست کی صورت میں نئی درخواست نہیں دی جا سکتی۔ درخواست پر کارروائی میں 5 ورکنگ دن لگتے ہیں۔ وزارت صحت نے ہدایت کی تھی کہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین جو لگواتی ہیں اس میں فائزر بائنٹیک، ماڈرنا، آکسفورڈ آسٹرازینیکا اور جانسن شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے جن لوگوں کے پاس قومی شناختی دستاویز نہ ہو یا سعودی عرب کا جاری کردہ اقامہ کارڈ نہ ہو اور وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ویکسین کا اندراج مقیم کے جو لنک ہے، جو دوسرا لنک ہے muqeem.sa/vaccine-registration/home، آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیے جائیں گے، آپ یہاں سے بھی اوپن کر کے اس پر جو ہے اپنی کارروائی جو ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کچھ موسم کی صورتحال۔ بارش کا نیا سلسلہ بدھ سے لے کر اتوار تک جاری رہنے کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ بدھ کو بھی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق بیان میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ نجران، جازان اور عسیر میں سیلاب آ سکتا ہے۔ بارش کا سلسلہ باہا کے پہاڑی علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ بدھ کو شرقیہ، ریاض، قصیم اور مکہ کے بعد بلائی مقامات پر گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کا سلسلہ مدینہ منورہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیلنے کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت حفر الباطن میں 47 سینٹی گریڈ اور سب سے کم السودہ میں 15 سینٹی گریڈ رہے گا۔ ایک اور بیان میں قومی مرکز کا کہنا ہے سعودی عرب کے بعض علاقوں میں بارش کا سلسلہ بدھ سے شروع ہوگا جو اتوار تک جاری رہے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔